آپ کو جو بھی مرض ہو، آپ کے گھر میں ہو، لاعلاج مرض ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ اس مرض کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں، اس وظیفے پر عمل شروع کرو اور انشاءاللہ چند دن میں وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ جو بھی لاعلاج مرض ہوگا، جو بھی بیماری ہوگی، گوشت پوست ہڈیوں سارے جسم سے نکل جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے لکل داء دواء، ہر مرض کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، پیدا فرمائی ہے، لیکن حکیم ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج کل کتنے لا علاج مرض موجود ہیں زندگی میں۔ مثال کے طور پر کینسر کو لے لیجئے، تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کو کینسر ہے اور اس کی زندگی کے 30 دن باقی ہے، تقریباً 1 مہینے تک یہ زندہ رہے گا۔ تو میں نے اس کو وظیفہ دیا، اس نے شروع کیا اور وہ مریض آج تک میرے خیال میں 2-3 سال تو گزر گئے، خوب صحت مند ہے۔ کینسر ختم ہو گئی، کینسر بھی ختم ہو جائے گا، کینسر کی بیماری، سرطان، حالانکہ وہ لا علاج مرض ہے نا، وہ تو ویسے ہاسپیٹل تو بنے ہیں لیکن وہ زندگی تھوڑا سا گزر جائے گی، لیکن اس سے کوئی آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ تو آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں، آپ کو جو بھی مرض ہو، آپ کے گھر میں ہو، لا علاج مرض ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ اس مرض کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں، اس وظیفے پر عمل شروع کرو اور انشاءاللہ چند دن میں وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ رگوں سے، پھیپڑوں سے، ہڈیوں سے، گوشت پوست سے تمام بیماریاں نکل جائیں گی، لا علاج امراض ہوں یا علاج والے ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، 4 باتوں پر عمل کریں تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ 4 باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ میں دے دوں یا کوئی اور علماء، شیوخ، مشائخ آپ کو وظائف دیتے ہیں تو ان کا وظیفہ بھی تب اجازت بھی دے گا تو کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفہ قبول نہیں ہوتا، حدیث میں ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اگر شک ہو رہا ہو تو حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جاتی ہے دعا، وظیفہ۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ پر 100% سے زیادہ۔ چوتھی بات کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ دیا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بھی لا علاج مرض ہوگا، جو بھی بیماری ہوگی، گوشت پوست ہڈیوں سارے جسم سے نکل جائے گی۔ خواہ علاج والا ہوگا تو سارے گوشت پوست سے، سارے جسم سے تمام بیماریاں نکل جائیں گی۔ علاج کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ جو بھی مریض ہو، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی شخص، عورت ہو یا اپنے محارم میں سے عورت ہو یا مرد ہو، اس کے سرہانے بیٹھ کر 3 بار سورہ مجادلہ پڑھیں۔ سورہ مجادلہ قرآن عظیم کی صورت ہے، سورۃ مجادلہ تقریباً غالباً 22 آیات کی صورت ہے، 22 آیات ہیں اس میں، چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کو 3 مرتبہ ہر بار جب پڑھیں، اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں، تو آپ 11 بار درود شریف پہلے پڑھیں، کیونکہ ہر وظیفے کے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھا کریں، اس میں برکت آ جاتی ہے، قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سورہ مجادلہ کوئی شخص، مرد عورت جو محارم میں سے ہو، وہ سورہ مجادلہ کو 1 بار پڑھیں اور اس مریض پر دم کریں، پانی بھی ساتھ رکھ لیں، اس پر بھی دم کریں۔
پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار، ہر بار دم کریں، پانی پر بھی دم کریں اور مریض پر بھی دم کریں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف اور مریض پر دم کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس مریض کو جو لا علاج مرض بتا رہے ہیں ڈاکٹر، جنہوں نے دن گن لیے ہیں کہ اس کا اتنی زندگی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے مرض ختم ہو جائے گا، جسم سے ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ سرطان جو اس دنیا میں سب سے بڑا مرض ہے، کینسر، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آزما لیں تو ایسا کریں کہ 40 دن تک مسلسل بلا ناغہ یہ دم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز 40 دن میں مریض مکمل صحت یاب ہو جائے گا، ساری بیماریاں، امراض تمام جسم سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھی صحت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔